بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، مدارس اسلامیہ کے تعارفی ویڈیوز کے سلسلے کی اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے وادی کشمیر کے ایک عظیم مشہور و معروف دینی ملی دعوتی اصلاحی تربیتی تعلیمی ادارے دارالعلوم بلالیہ سری نگر کے بارے میں۔ میں ہوں مرتضیٰ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹائمز یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ملک ٹائمز کے نام سے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ ناظرین گرامی، جموں و کشمیر میں دین حق، پیغام حق و صداقت، پیغام راہ انسانیت، پیام رہبر انسانیت مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں مدارس اسلامیہ کا زرعی کردار ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ دور کے خاتمے کے بعد اور سن 1857 کی تحریک آزادی کے مرحلہ اور اس کے نتائج کے بعد برطانوی استعمار نے مدارس اسلامیہ کا خاتمہ کر دیا تو ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ ختم رہا، لیکن بالآخر تحریک ولی اللہ کی نشأت ثانیہ کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا اور اسی تحریک نے پورے برصغیر ہند و پاک و عالم میں انقلاب کی صورت اختیار کی۔ اسی تحریک نے جموں و کشمیر میں بھی انقلابی اثرات دکھائے اور ریاست کے طول و عرض میں مدارس اسلامیہ کا قیام عمل میں آتا گیا۔ اسی تحریک کے سلسلے کی ایک کڑی وادی کشمیر کا معروف علمی ادارہ دارالعلوم بلالیہ سری نگر ہے۔ 3 دہائی سے زائد عرصہ سے یہ ادارہ شہر سری نگر میں علوم دینیہ کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ 11 شوال المکرم سن 1411 ہجری مطابق سن 1990 کو اس ادارے کی شروعات انتہائی بے سر و سامان کی حالت میں ہوئی۔ اس کے قیام کی جگہ بلال آباد، احمد اکد، لال بازار، سری نگر ہے۔ یہیں سے اس ادارے کا آغاز ہوا۔ مشہور مصلح اور مفتاح العلوم جلال آباد کے روح رواں حضرت مسیح اللہ خان صاحب جب وارد کشمیر ہوئے تو آپ کے شاگرد حضرت مفتی عبدالرشید صاحب مدث له العالی مفتاحی صاحب کو اس طرف اشارہ کیا تو اہل علاقہ کے ساتھ آپ کے مشورے ہوئے۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے ارشاد سے مفتی صاحب نے محترم غلام نبی وانگنو صاحب کے مکان پر پڑھانا شروع کیا۔ ایک طالب علم اور بستی کے کچھ بچوں سے آغاز کیا۔ بیچ میں کچھ وقت کے لیے مفتی صاحب نے مدرسہ کے ارکان سے مشورہ کر کے 1 سال کے لیے مدرسہ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ رمضان المبارک کے بعد پھر سے مدرسہ کا آغاز ہوا۔ مدرسہ حاجی غلام محمد بابا صاحب کے مکان پر منتقل کیا گیا اور اسی دوران مدرسے کے لیے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا خریدا گیا اور اس پر ایک عمارت اور چند کمرے طلباء کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے۔ اس طرح عوام کی معاونت اور مفتی عبدالرشید صاحب کی محنت سے یہ ادارہ ترقیات کی راہ پر گامزن ہوا۔ مدارس اسلامیہ کے قیام کے مقاصد کی اتباع کرتے ہوئے اس ادارے نے ملت کے عظیم اثاثے یعنی نسل نو کی تربیت شروع کی اور شعور اسلامی، نہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت و طریقت اور علم و عرفان کی روشنی سے طالبان علوم نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیراب کرنا شروع کیا۔ جس وقت اس ادارے کا آغاز ہوا اس وقت مقیم طالب علم صرف ایک تھا، ایک استاد تھا، لیکن سال 2011 تک آتے آتے جز وقتی طلباء کی تعداد 500 سے زائد ہو گئی۔ 40 اساتذہ کرام، دیگر عملہ کی 25 تعداد رہی۔ اس وقت مقیم طلباء اور جز وقتی طلباء کی تعداد، حفظ و ناظرہ قرات و عربی درجات کے طلباء کی تعداد، اساتذہ و دیگر عملہ کی تعداد مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ادارے کے مصارف میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دارالعلوم بلالیہ کے بہت سے شعبہ جات ہیں جن میں حفظ و ناظرہ قرات، شعبہ عربی، شعبہ نشر و اشاعت، شعبہ تبلیغ، شعبہ دارالافتاء والقضاء۔ ادارے کے تحت کئی سارے مکاتب ہیں۔ اس ادارے کا ایک عظیم کتب خانہ ہے جس میں ہزاروں کتب، ترجمہ و تفاسیر، قرآن و احادیث، فقہ،
ترجمہ قرآن کریم، عربی زبان و ادب، لغات، اخلاقیات اور دیگر موضوعات پر کتب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس ادارے میں مروجہ علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ درس نظامی کے طلباء کے سبھی درجات یہاں پر دورہ حدیث تک تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ افتاء والقضاءت ہے۔ یہ ادارہ کشمیر کا مشہور اور معروف ادارہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ رابطۂ مدارس کے ساتھ منسلک ہے، جس کا نمبر 1412 ہے۔ ادارے میں کمپیوٹر کا شعبہ ہے، جہاں سے طلباء کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آذان بلال کے نام سے ایک شمارہ اس ادارے سے مستقل شائع ہوتا ہے، جس میں علماء اور دانشوران کرام کے مختلف موضوعات پر دینی و تربیتی مضامین شائع ہوتے ہیں۔ شہر میں جگہ کی تنگی، طلباء، اساتذہ و انتظامیہ کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ضرورت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علاقہ حضرت بل خنبر میں مزید زمین خریدی گئی، جہاں پر کئی عمارات تعمیر کی گئیں، جن میں طلباء کے لیے درسگاہیں، رہائش کے لیے ہاسٹلز تعمیر کیے گئے۔ یہاں پر عربی درجات، حفظ اور ناظرہ کے علاوہ شعبہ افتاء تک کے طلباء کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک عظیم الشان مسجد کی بھی تعمیر ہوئی ہے اور مزید تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سب عوام الناس کی معاونت سے ممکن ہو سکا ہے۔ دارالعلوم بلالیہ خنبر کا کیمپس وسیع ہے اور طلباء کے لیے بہتر فضا میں تعلیم حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں ادارے میں تعمیراتی کام کا سلسلہ جاری ہے اور کئی پروجیکٹس زیر تعمیر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی سلسلہ طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے امت مسلمہ پر لازم ہے کہ اس ادارے کی ہر طرح سے معاونت کی جائے۔ مفتی عبدالرشید صاحب مفتاحی مدد ذلہ العالی کی اس عظیم ادارے کے لیے عظیم قربانیاں ہیں۔ آپ حضرت مسیح اللہ خان صاحب کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ ہیں، اس لیے دوربینی، خدا ترسی، علم دوستی اور عوامی خدمات کے جذبے کی وجہ سے عوام الناس اور علماء کے درمیان مقبول شخصیت کے مالک ہیں۔ دارالعلوم بلالیہ کے اساتذہ طلباء کو ایک بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرتے ہیں، روز و شب محنت اور لگن، دلچسپی کے ساتھ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بھرپور لحاظ رکھتے ہیں۔ دارالعلوم بلالیہ طلباء کو بہتر تعلیمی سہولیات کے ساتھ ساتھ صاف ستھرا ماحول اور قیام و طعام کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ 2005 میں زلزلہ سے متاثر علاقہ کے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی اس ادارے کے منتظمین اور معاونین نے لی اور اسے بحسن و خوبی نبھایا۔ اس ادارے سے اب تک ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، مفتیان کرام اور فضلاء کی ایک بڑی تعداد تعلیم حاصل کر چکی ہے، جو نہ صرف اس وقت جموں و کشمیر بلکہ ریاست سے باہر دینی خدمات انجام دیتے ہیں۔ دارالعلوم بلالیہ خالص ایک دینی ادارہ ہے اور اس کا مقصد علوم اسلامیہ کی ترویج و اشاعت ہے۔ نسل نو کی دینی تربیت، خدمت قرآن حکیم، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، راہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور امت مسلمہ کی فکر و اصلاح ہے۔ یہ ادارہ ہر طرح کے مسلکی، گروہی، سیاسی اختلافات سے دور رہ کر خالص خدمت دین اور وحدت امت، اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی سرکاری یا اداراتی امداد کے بغیر صرف اور صرف عوامی عطیات، امداد و صدقات اور خیرات سے چلتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وادی کشمیر کے اس مرکزی ادارے کی ہر طرح سے معاونت کی جائے، تاکہ علوم دینیہ کے خدمات کا سلسلہ یہاں سے جاری رہے اور اس کا فیض امت مسلمہ کو ملتا رہے۔ یہ ادارہ روز محشر تک قرآن و حدیث کی تعلیم اور تدریس کا مرکز رہے۔
اس ادارے کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اس کا تعاون کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔